بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر آج کل ملاقاتوں کا تمار ہے، ملاقاتوں کی بھرمار ہے۔ ان ملاقاتوں میں جس شخصیت کو ڈسکس کیا جاتا ہے وہ ہے عمران خان اور عمران خان کی سیاست۔ سب سے بڑی ملاقات ایک دو روز قبل جیل میں ہوئی، یہ صدر الوی صاحب کی طرف سے عمران خان سے 3 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات تھی۔ اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن میڈیا میں اس کی خبریں گردش کرتی رہیں اور اس کی تردید بھی کسی ادارے کی طرف سے، کسی بھی طبقے اور حلقے کی طرف سے نہیں کی گئی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ الوی اور عمران خان کی جیل میں ملاقات ہوئی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی کئی ملاقاتیں ادھر لندن میں بھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، مریم نواز شریف صاحبہ، شہباز شریف صاحب، وہ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری ملاقات وہاں پہ ہو رہی ہے، اور ان کی ملاقاتوں میں بھی عمران خان کی شخصیت ہی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہم نے بات کی کہ عمران خان کی شخصیت محور ہے ان ملاقاتوں کا، کہیں پہ عمران خان کے حق میں بات ہو رہی ہے، کہیں پہ عمران خان کی مخالفت میں بات ہو رہی ہے۔ بہرحال ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد ہی میں صدر سے محمد علی درانی، جن کو کسی دور میں محمد علی غلط بیانی کہا جاتا تھا، انہوں نے بھی ایک ماحول بنا لیا ہے، وہ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ان کی صدر سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے خود کو اتنا زیادہ اہم کر لیا ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ بات وہی ہے کہ عمران خان کے حوالے سے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور پھر پاکستان سے باہر جس طرح لندن میں میاں نواز شریف اور شہباز شریف، مریم نواز شریف صاحبہ، اسحاق ڈار اور دوسرے لیڈر ملاقاتیں کر رہے ہیں، اسی طرح سے پاکستان سے باہر ایک اور اہم ترین ملاقات ہوئی ہے، وہ ہیں جنرل عاصم منیر صاحب اور ترکی کے صدر طیب اردگان۔ ان کے مابین بھی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ طیب اردگان کے ساتھ کوئی پاکستان کا بڑا لیڈر ملاقات کرے اور اس میں عمران خان کا تذکرہ نہ ہے۔ اور پھر اسلام آباد میں بھی محمد علی درانی اور دیگر لوگ بھی، اور پھر جس طرح سے اسلام آباد میں، لاہور میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان سے بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے بارے میں کوئی بہت ہی بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی ایک روز میں تو نہیں ہو سکتی، 2 روز میں ہو سکتی ہے، کیونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے عمران خان کی ضمانت کا ایک بار پھر پرسوں یعنی پیر کو کیس لگ گیا ہے۔ عامر فاروق صاحب سے عمران خان کے لیے خیر کی توقع نہیں کی جاتی، لیکن جب معاملات اس طرح کے ہو جائیں تو پھر عامر فاروق صاحب جس طرح سے پہلے فیصلے کرتے رہے ہیں، اسی طرح سے وہ پرسوں بھی فیصلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور عمران خان کو ضمانت مل سکتی ہے۔ یہ ضمانت کیوں کر مل جائے گی؟ یہ ضمانت ملے گی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کے تناظر میں جو کچھ ان ملاقاتوں کا نتیجہ نکلے گا، اس کے نتیجے میں عمران خان کی ضمانت پرسوں پیر کے روز ہو سکتی ہے۔ باقی امپورٹڈ حکومت جس طرح سے 16 مہینے گزار کے گئی ہے، پاکستان کو بربادی اور تباہی سے 2 4 کر کے گئی ہے، ان کی نحوست کے سائے قوم سے، ملک سے ہٹتے جا رہے ہیں، اور تاریکی جو انہوں نے طاری کر دی تھی وہ بھی چھٹتی جا رہی ہے۔ امید کی کرن نمودار ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ آئندہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے، 10 روپے، 12 روپے یا 14 روپے۔ اس حکومت کی طرف سے، نگران حکومت کی طرف سے پیٹرولیم کی قیمتوں میں لگاتار مسلسل اسی طرح سے اضافہ ہوتا رہا جس طرح سے امپورٹڈ حکومت لگاتار اضافہ کر رہی تھی، لیکن اب امید کی کرن نظر آئی ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم کی قیمتیں آئندہ کم ہونے جا رہی ہیں، 10 یا 12 روپے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈالر جس طرح سے نیچے آ رہا ہے، اس کو بھی اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مصنوعی سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اسحاق ڈار کے پاس کیا ان کے پاس وقت نہیں تھا؟ ان کے پاس سارا کچھ نہیں تھا، وہ بھی مصنوعی طور پہ کر لیتے۔ بہرحال ڈالر کی قیمت گرتی جا رہی ہے، اور یہ سارا کچھ ہوا ہے جب معاملات جنرل عاصم منیر کی طرف سے اپنے ہاتھ میں لیے گئے۔ اسحاق ڈار اپنے آپ کو بہت بڑا معیشتدان کہتے ہیں، باقی بھی ان کے لوگ بڑے بڑے معیشتدان تھے، ان سے تو جنرل عاصم منیر اچھے معیشتدان ثابت ہوئے ہیں، جنہوں نے ڈالر کو، معیشت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سوائے لندن میں ہونے والی ملاقاتوں کے عمران خان کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے اثرات لندن میں محسوس کیے جا رہے ہیں، اس کے اثرات بلکہ شاکس، جھٹکے لندن میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ میاں نواز شریف، مریم نواز شریف اور شہباز شریف وہاں پہ ملاقات کرتے ہیں، تو ملاقات کے بعد جو گفتگو باہر آتی ہے، جو اندر کی سٹوری باہر آتی ہے، اس سے
میاں نواز شریف صاحب انتہائی زیادہ فرسٹریٹڈ نظر آتے ہیں۔ ان کی طرف سے 2 روز قبل جس طرح کا بیان دیا گیا تھا، اور شاید اسی بیان کے تناظر میں یہاں سے شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ لندن گئی تھی، شاید کچھ ان کو سمجھانے کے لیے گئی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد جو پیش رفت سامنے آ رہی ہے اس سے میاں نواز شریف صاحب اور زیادہ غصے میں، اشتعال میں، فرسٹریشن میں آ گئے۔ ان کی طرف سے ایک بار پھر وہی بات کر دی گئی جو انہوں نے چند روز قبل کی تھی اور جس پر ان کی کھنچائی کی جا رہی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے باجوہ، فیض، ثاقب نثار، آصف کھوسہ، عظمت سعید پاکستان کے مجرم ہیں، ان کو کسی طور سپیئر نہیں کیا جائے گا، یہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ اور کتنے شرم کی بات ہے کہ اس کی تائید کر رہے ہیں نواز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، خواجہ آصف اور وہاں پہ جتنے بھی لیڈر موجود ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جب عمران خان نے ایک موقع پر جنرل باجوہ کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ ٹیپو سلطان کا سپہ سالار میر جعفر تھا، تو قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی جس میں عمران خان کی مذمت کی گئی اور جنرل باجوہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے گئے۔ اب میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب بھی اور ساری مسلم لیگ نون کی قیادت جنرل باجوہ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ جنرل باجوہ کا احتساب ہو، جنرل باجوہ سے حساب لیا جائے۔ یار کوئی شرم کی بات ہوتی ہے، کوئی انسانیت کی بات ہوتی ہے؟ کل تک جس کے آپ قدموں میں بیٹھتے تھے، دو محلہ کر ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے، آج کہتے ہیں کہ ان کا احتساب ہو۔ بہرحال اگر احتساب ہو جاتا ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات ہم کر رہے ہیں ان کی چاپلوسی، خوشامد کی، حاشیہ برداری کی، اور اس سے پھر جس طرح سے آج یہ پھر گئے ہیں اس کی۔ باقی میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے قاضی فائصہ سے کچھ امیدیں باندھی گئی تھی، تو کیا قاضی فائصہ ان کی امیدوں پر پورا اتریں گے؟ جس طرح سے سابق چیف جسٹس عمر صاحب بندیال کی طرف سے اس کو معطل کیا گیا تھا، اس پر سٹے دیا گیا تھا، کیا قاضی فائصہ اس سٹے کو اڑا دیں گے اور اس قانون کو، جس میں میاں نواز شریف کو بہت بڑا ریلیف ملنے والا ہے، اس کو بحال کر دیں گے؟ امیدیں تو ان کی بہت زیادہ ہیں۔ لیکن ادھر کیا ہوا کہ عمر صاحب بندیال کی طرف سے جس قانون کو نیب ترامیم قانون کالعدم قرار دیا گیا تھا، وہ بدستور کالعدم ہے۔ نہ صرف یہ کہ کالعدم ہے بلکہ ان کے مقدمات کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری، مریم نواز شریف صاحبہ، شہباز شریف اور دیگر جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں جن کے مقدمات بند ہوئے تھے وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اصل میں یہ بھی ان لوگوں کو پریشانی ہے، یہ بھی ان کی فرسٹریشن ہے، یہ بھی ان کو ڈپریشن ہے۔ باقی آخر میں 2 خبروں پر مختصر سی بات کرتے ہیں۔ ایک تو 2 گرفتاریوں کی ہے، ایک بریگیڈیئر سبحان اختر کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ ڈی ایچ اے کوئٹہ کے ڈائریکٹر تھے۔ دوسری گرفتاری ہوئی ہے خالد جمیل کی، یہ صحافی ہیں۔ ان دونوں کی گرفتاری انتہائی زیادہ افسوسناک ہے، لیکن تھوڑا سا اطمینان کا پہلو ہے۔ جس طرح سے جاوید چودھری صاحب نے یہ کہا تھا کہ اب ریاست نے یہ پالیسی بنا لی ہے کہ کسی کو پولیس کے ذریعے گرفتار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ پولیس جن کو گرفتار کرتی ہے ان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ضمانت تو نہیں ہوتی۔ چودھری پرویز الہی کو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے 13-14 دفعہ ان کی ضمانت ہوئی ہے، لیکن رہا ہو کر وہ گھر نہیں آ سکے۔ اسی طرح سے ان 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ان دونوں کی گرفتاری ظاہر کی گئی ہے، ان کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے، لیکن گرفتاری دونوں کی بہرحال افسوسناک ہے۔ خصوصی طور پر خالد جمیل کو جس طرح گرفتار کیا گیا ہے، ضوابط کی پابندی نہیں کی گئی، اور انہوں نے اگر کوئی ٹویٹ کیا ہے تو پھر آزادی اظہار کی جب بات کرتے ہیں تو اس عمرے میں آ جاتا ہے، ان کو آخر کار گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ باقی ہم نے بات کی اختر سبحان کی گرفتاری کی، وہ بھی نہایت افسوسناک ہے۔ اس پر افسوس کیوں ہوتا ہے؟ ایک بریگیڈیئر کتنی مشکل سے وہ بندہ بھرتی ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، اس پر حکومتی وسائل خرچ ہوتے ہیں، بریگیڈیئر بنتا ہے، اور اچانک سے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایسے رینک کے لوگوں کے سوچنے والی بات ہے کہ ہر قدم ان کو پھونک پھونک کر رکھنا ہوتا ہے، لیکن جب یہ بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لالچ آ جاتا ہے، تو لالچ کی وجہ سے یہ لوگ پھر مارے جاتے ہیں۔ اختر سبحان صاحب کی طرف سے جو بھی بے قاعدگی کی گئی یا جو بھی ان کی ایسی سرگرمیاں تھیں جو پاکستان کے مفادات کے خلاف تھیں، تو ان کو اس موقع پر سوچنا چاہیے تھا کہ اگر میں پکڑا گیا تو میرا پھر کیا حشر ہو سکتا ہے۔ اب ان کا وہی حشر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اب معاملات ان کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، ان کے ہاتھ سے معاملات نکل گئے ہیں، لیکن باقی لاکھوں لوگ موجود ہیں جو اس ڈگر پر چل سکتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہو سکتا ہے۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب کے حوالے سے یہ بات بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ جب تحقیقات ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان پر لگائے گئے الزامات وہ غلط ثابت ہو جائیں، اور یہ بھی اسی طریقے سے اپنے گھر رہا ہو کر چلے جائیں، جس طرح سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ
جاوید اقبال ملک کو گرفتار کیا گیا تھا، ان پر غداری کا الزام لگایا گیا تھا، ان کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی، پھر ان کی یہ سزا ختم ہو گئی اور آج وہ رہا ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہے کہ میں یہ ثابت کر سکوں اور قانون میرے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ بندہ بے قصور تھا۔ اسی طرح سے برگیڈیئر سبحان ہو سکتا ہے کل وہ بھی بے گناہ ثابت ہو جائیں، ہماری تو یہی خواہش ہے، یہی دعا ہے۔ باقی اس حکومت کی طرف سے ایک بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے جس کو قابل ستائش کہا جا سکتا ہے، بے نظیر انکم اسکیم کے سربراہ بنائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔